वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर के मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह ने की निगाहों में ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। आप लोग शायद मेरे नाम मोबाइल में सुने होंगे, देखे होंगे शायद, तो इस ड्रेस में नहीं, थोड़ा सा हब्बा जब्बा जुब्बा लगा करके करते हैं कि ज़माने की निगाहों में, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। कि रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। बहुत लोग मानते हैं, हम लोग सुन्नी है ना, सुन्नी बरेलवी हम लोग मानते हैं, बहुत सारे फिरके वाले नहीं मानते कि वो खुदा का नूर से तैयार हैं। समझेंगे तब ना। कब्जा कब्जतन मिन नूरिही सुम्मा काला कूनी हबीबी। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा करने का मकसद समझा, अपनी नूर से मुट्ठी भरी और सामने किया। कब्जा कब्जतन मिन नूरिही सुम्मा काला कूनी हबीबी, मेरा हबीब तू तैयार हो जा, बन जा। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है कि रसूल पाक, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। बहुत सारे असारे के शेर और सुन लीजिए। बिठाते थे मेरे सरकार अपने कांधे पर जिनको, शेर पढ़ते ही सबको पता चल गया कि हमारे नबी और आपके नबी दोनों जहान के रहमतल लिल आलमीन अपने कंधे पर किसको बिठाते थे? अपने नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन को अपने कंधे पर बिठाते थे। बिठाते थे मेरे सरकार अपने कांधे पर जिनको, बिठाते थे मेरे सरकार, बिठाते थे मेरे सरकार अपने कांधे पर जिनको। अरे हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता, हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता। अब ये शेर भी समाप्त फरमा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, शायद आप लोगों को भी पसंद आ जाएगा।
کہ زمین ہند پر آپ بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر آپ بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر آپ بھی زمین ہند پر آپ بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، کسی کی بھی حکومت ہو کوئی بھی راج کرتا ہو، چاہے کسی کی بھی حکومت چلتی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو کوئی بھی راج کرتا ہو، کسی کی بھی حکومت ہو کسی کی بھی حکومت ہو کوئی بھی راج کرتا ہو، مگر خواجہ پیا جیسا کوئی راجا نہیں ہو سکتا، مگر خواجہ پیا جیسا کوئی راجا نہیں ہو سکتا، مگر خواجہ پیا سا کوئی راجا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی۔ بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اگر مہربان نہیں تو ہم جیسے گنہگار ان کی زمین پر چلتے ہیں، وہ جب چاہے جس وقت چاہے جس گھڑی چاہے زمین کے اندر دھسنے کا حکم کر دے تو بس زمین تیار ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم گناہ کرتے پھر اس کے فرض سے زمین پر چلتے ہیں، اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ انہیں کا کھاتے ہیں، انہیں کا پیتے ہیں، انہیں کا دیا ہوا سانس لیتے چھوڑتے ہیں، پھر بھی اللہ نے مجھے زندہ رکھا، صحیح سلامت رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز دے دیا، اب دیکھیے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے تلوے تک کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اتنا خوبصورت، ہر مخلوق سے اعلیٰ، ہر مخلوق سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا، پیدا کیا ہے، لیکن شکریہ ادا کرتے ہیں کس طرح؟ اپنے کام میں مست رہتے ہیں، ان کے عبادت میں مست نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جن کو تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ وارے وارے، ہم جیسے بندے کیا بندگی کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، کھاتے ہیں گن بھی نہیں گاتے ہیں، کھاتے ہیں گن نہیں گاتے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نعت شریف پڑھتے ہیں، نبی کی نعت جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی بیان کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو درود شریف پڑھے ہیں، تو درود شریف میں اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص، جو اللہ کا بندہ، جو مسلمان ایک مرتبہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
بھیجتا ہے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اس کے بدلے میں 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجہ بلند کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تیری امتوں میں اللہ کے کسی بندوں میں اگر کسی نے 10 مرتبہ درود شریف یا صلاۃ و سلام پڑھ لیا، یا رسول اللہ بتائے ان کا اجر کیا ملے گا، ان کا ثواب کیا ملے گا؟ ہمارے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے امت اللہ کے بندو، تو اگر 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، تیری درجات کو بلند کرے گا، تیری گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ درود شریف کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ میدان حشر کا ہوگا، میدان حشر کا ہوگا، کیا ہوگا؟ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا نا، تانبے کی زمین ہوگی اور سوا نیزے پر سورج، بتائیے کتنی پریشانی ہوگی، کتنی دقت، کتنی تکلیف ہوگی۔ جس دن ذرے ذرے قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا، اس دن آدمی بتائیے کتنے پریشان ہوں گے، اپنے گرمی کی وجہ سے، تاپ کی وجہ سے پسینے سے تر بتر ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوں گے، کسی کا کمر تک، کسی کا چھاتی تک، کوئی ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرا حبیب اگر تیرے امتوں میں، میرے بندوں میں اگر تجھ پر کوئی صلاۃ و سلام یا درود شریف پڑھے گا، کل قیامت کے میدان میں اس بندے کو میں نے اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ اور ہمارے نبی اور آپ کے نبی دونوں جہان کے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے امتوں، اللہ کے بندو، اگر تو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا اور خاص کر کے جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن پڑھے گا، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح مبارک کو واپس کر دیتا ہے، تیری درودوں کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ کتنا بہترین چیز ہے، کتنا بہترین ہے، کوئی زیادہ محنت بھی نہیں، کوئی مشقت بھی نہیں۔ کہا کہ حاجی صاحب، حاجی جب یہاں سے پکا ارادہ لے کر کے خلوصیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں پاک اور صاف ہونا چاہتا ہوں، اللہ کا وہ بہترین گھر کعبہ اللہ کا میں طواف کرنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، ارے اس سے بڑھ کر دنیا کائنات میں کوئی گھر ہے یہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گھر ہے یہ نہیں ہے۔ تو حاجی صاحب تیار ہو کر کے چلے گئے، جتنے ارکانات ہیں تماموں کو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرما لیتا ہے، ان کی حج کو قبول فرما لیتا ہے، اگر اسی طرح سے اسی انداز میں وہ اپنے گھر لوٹ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، شریعت اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو ارشاد فرمائے گا، حکم فرمائے گا، اے میرا حاجی، تو خلوصیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرا گھر کا طواف کیا ہے، میری عبادت کیا ہے، اب تو کیا دیکھ رہا ہے؟ چلے جاؤ جنت میں۔ حاجی کو حکم ہوگا چلے جاؤ جنت میں، چلے جاؤ۔ حاجی چلتے چلتے جنت کے گیٹ تک تو جائیں گے، پھر پلٹ کر کے دیکھیں گے، مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حاجی عالم کیا بات ہے، تجھے تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم مل گیا ہے، تو جنت میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ اور دنیا میں آدمی رہ کر کے جنت کا اتنا تصور کرتا ہے، تیرے سامنے موجود ہے جنت، تو داخل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ حاجی عالم عرض کرتے ہیں، مولا یا الہ العالمین، پروردگار عالم تیرا بے انتہا شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت میں جانے کا حکم فرما دیا، لیکن الہ العالمین میں اکیلا نہیں جاؤں گا،
आए तो किसको लेके जाएगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतो, जिसने हज कर लिया, अल्लाह का बेहतरीन घर का तवाफ कर लिया, अल्लाह ताला उसको कल क़यामत के दिन में इजाजत देगा, हुक्म देगा कि अपने घराने से 400 आदमियों को बख्शवा कर जन्नत में दाखिल करेगा। कितना? 400 आदमी यहाँ है। किसी किसी किताब में देखिएगा कि 700 तक लिखा हुआ है। कौन से हाजी? जो हज करने के बाद हज को मुकर्रर रखा, कायम रखा। ऐसा नहीं कि हज करने गया और हज से पहले जो आदत, जो चलन, जो तरीका था फिर वही है ये है, तो फिर क्या फायदा हुआ? और हाजी को खास करके चाहिए कि नमाज का पाबंद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इत्तबा, उनकी पैरवी जरूरी है और इस्लाम के दायरे पर रहे तो उस हाजी के लिए क्या है? अल्लाह ताला उनको इजाजत देगा कि अपने घराने से, अपने बिरादरी से, अपने मोहल्ले से, अपने ग्राम से, अपने बस्ती से, अपने गांव से, अपने इलाके से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, तो जिसको चाहे अल्लाह के बारगाह में बख्शुआ करके जन्नत में दाखिल कर सकता है। कितना? 400 से लेकर 700 तक। तब जब मैं इधर आ ही गया हूँ तो मैं बताता कि हाजी साहब जब गए थे काबातुल्लाह का ज़ियारत करने के लिए, तवाफ करने के लिए, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहकर बहुत जुल्म और सितम सहे हैं। हमारे नबी बहुत तकलीफ उठाए हैं, लेकिन मक्का को जो फतेहाबी करने के इरादा लेकर के गए तो कामयाब नहीं हुए। दूसरी मर्तबा गए, कामयाब नहीं। जब हमारे नबी मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा यसरब की धरती पर पहुंचे, उसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे नबी सहाबाए किराम को लेकर के कहाँ आए? मक्कातुल मुकर्रमा को फतेह करने के लिए, क्योंकि दुश्मनों का कब्जा था ना। मक्का के काबे के अंदर क्या था? 360 बुत, जो गैर कौम पूजते थे उनको खुदा मानते थे। मैं बता दूं कि हाजी साहब जब गए थे तो वो फतेहाबी करने के बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, एक झलक मुख्तसर अंदाज में, कम से कम हमको 2 घंटा मिलता है तो हम बढ़िया से तकरीर कर देते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे रसूल को लेकर के चल दिए। कहाँ? पक्का इरादा है इस बार, इस बार मक्कातुल मुकर्रमा को फतेहाबी करना है। सहाबे रसूल को लेकर के गए, जंगियों को लेकर के गए, सिपह सलार को लेकर के गए, अपने गुलामों को साथ लेकर के गए, और बस क्या था, अल्लाह का ये बेहतरीन फैसला था कि नबी के कब्जे में, इस्लाम के कब्जे में काबातुल्लाह होना चाहिए। और हमारे नबी काबातुल्लाह जीत गए, जंग में जीत गए। दुश्मन के हाथों में जो काबे की चाबी थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही काबे जीत गए तो नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी कहाँ चले गए? ये काबे के दरवाजे की जो कुफल है, ताला है, चाबी किसके पास है? सहाबे रसूल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तलहा बिन उस्मान के पास है। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, बुलाओ तलहा बिन उस्मान को। बुलाया गया, थर 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 कांप रहे हैं तलहा कांप रहे हैं, हाथ में चाबी कुंजी। या रसूलल्लाह लीजिए चाबी। कहा कि आज डरते क्यों हो? इसके पहले 2 मरतबा मैंने चाबी मांगा था, तूने इनकार कर दिया था, आज फिर कांपते कांपते, लड़ते लड़ते, डरते डरते चाबी दे रहे हो। कहा कि या रसूलल्लाह, काबे का पूरा इर्द गिर्द आपने जीत लिया है, फतेहाबी हो गई है, आप ले लीजिए चाबी, अब आपके हवाले है। हमारे नबी ने चाबी लिया, सहाबे रसूल से इरशाद फरमाया, ऐ मेरा सहाबी जाओ काबे को पाक और साफ कर दो, 360 बूते हैं उसको निकाल करके बाहर कर दो। उनका भी एक वाकया बहुत अजीब है। जब निकाल गए, एक बुत रह गया, क्या नाम था बुत का? जो लंबा चौड़ा बहुत था, होबल। होबल रह गया, इतना ऊंचा तक भला किसका हाथ पहुंचेगा? हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ये होबल को मैं कैसे तोड़ूं?
کوئی اونچی جگہ ہو، سیڑھی ہو، زینا ہو، اس کے اوپر چڑھ کر کے توڑا جائے گا، ایسے توڑنا ناممکن ہے۔ کیسے توڑیں یا رسول اللہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی میرے کاندھے پر سوار ہو جا، میرے کاندھے پر سوار ہو جا۔ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے کاندھے پر سوار نہیں ہو سکتا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے پشت انور پر مہر نبوت کا چھاپ ہے، میں آپ کے کندھے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جشن عید میلاد النبی۔ یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ آپ کے کاندھے مبارک سے میری پیر، میرا قدم پہنچے گا؟ یا رسول اللہ ایک کام کیجئے نا۔ بولے کیا؟ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر تشریف فرمائیے، میں آپ کو اٹھاؤں گا اور ہوبل کو آپ توڑ لیے گا۔ ہمارے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ ہم لوگ تو بھاری سمجھتے ہیں، نبی ہلکا سمجھتے ہیں۔ کہا کہ علی تو کیا بول رہا ہے، تجھے پتا بھی ہے؟ کہا کہ رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے، میں آپ حبل کو توڑ دیجیے گا، میں کاندھے سے آپ کو اٹھاؤں گا۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں علی تیرے بس کی بات نہیں ہے، میرے جسم اطہر پر نبوت کی چھاپ ہے، نبوت کا مہر ہے، تو میرا وزن اٹھا نہیں سکتا، میرا وزن اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بتا دوں، یاد دلا دوں یا رسول اللہ، ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گود مبارک میں اٹھا کر کے غار کے اندر لے گئے تھے، پہاڑی پر سوار ہوئے تھے، آپ کو کیسے اٹھا لیا تھا؟ اس وقت بھی تو آپ کے پشت انور پر مہر نبوت کا چھاپ تھا۔ نبی فرماتے ہیں کہ ابوبکر اور ہے، علی تو اور ہے۔ سبحان اللہ، ابوبکر کچھ اور ہے، تو کچھ اور ہے، تو میرا وزن اٹھا نہیں سکتا۔ آگے نہ بڑھا کر کے میں بتا دیتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا علی وہ سب چھوڑو، بات کی بات چھوڑو، آؤ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، میں تجھے اٹھاؤں گا تو حبل کو توڑے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرمائے، یعنی بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم شیر خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھے مبارک پر اپنا قدم رکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب نبی اٹھیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ ہوبل کا سر، ہوبل کا گردن، ہوبل کا کندھا کہاں تک ہے کہ تلوار سے اس کو ختم کیا جائے۔ ابھی نبی بیٹھے ہوئے ہیں، علی کاندھے پر سوار ہو کے کھڑے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اٹھ رہے۔ نبی ارشاد فرماتے علی اب پہنچا کہ نہیں، ہوبل کے سر تک پہنچا کہ نہیں؟ تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مت اٹھیے، جتنا بھی اٹھے ہیں یا رسول اللہ میں بتا دیتا ہوں، میں ابھی عرش اعظم کو چھو لیتا ہوں، اب اٹھنے کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ، میں ہوبل کو یہیں سے توڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ ابھی نبی پوری طرح سے اٹھے نہیں تھے، علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں عرش اعظم کو چھو لیتا ہوں۔ وہی ہوبل کو توڑا گیا، توڑنے کے بعد کعبۃ اللہ کو صاف کیا گیا، پاک کیا گیا، دھلائی کیا گیا۔ کرنے کے بعد اب وہ چابی ہمارے نبی جب کھل گئی تالا تو چابی لے کر کے بلاتے ہیں، کہاں ہے طلحہ بن عثمان، کہاں گیا؟ لو چابی لو، چابی تم ہی رکھو، تم اتنا دل سے چلایا، گیٹ کھولا بند کیا، تم ہی رکھو۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے چابی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چابی والے کی کلمے کی ضرورت ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، ہزاروں چابی بیکار ہو جائے گا، تیرا کلمہ اعلیٰ و افضل ہو جائے گا۔ ان کو
کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جب آ گئے تھا یا رسول اللہ میں چابی لے کے کیا کروں گا, مجھے چابی والا ہی مل گیا ہے, لے لیا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مجموعے میں لوگوں کی تو ہجوم ہے نا, کعبہ فتح ہو گیا تو لوگوں کی ہجوم ہوگا نا, چاروں اطراف سے لوگ آئے ہوئے ہیں, چاروں ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. دشمن کے آنکھوں میں شرمناک دکھائی دے رہا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ کبھی ادھر آنکھ مبارک جھانکتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان, آپ کیا تلاش کر رہے ہیں یا رسول اللہ, اب ارشاد فرما دیجئے حاضر کر دیا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق میں جسے تلاش کر رہا ہوں اس مجموعے میں وہ نہیں ہے. تاکہ کسے تلاش کریں یا رسول اللہ بتا دیجئے, ارشاد فرما دیجئے. ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق میں حضرت بلال کو کھوج رہا ہوں. وہ کالا کلوٹا بلال, حبشی ملک کا رہنے والا بلال. واہ واہ, کتنا نبی کا دیوانہ, نبی بھی کتنا چاہتے تھے بلال کو. اس مجموعے میں نبی اتنے لوگوں کی موجودگی میں ایک سے بڑھ کر ایک معزز آدمی ہے وہاں پر, لیکن حضرت بلال کو تلاش کر رہے ہیں ہمارے نبی. تاکہ بلال کہاں ہے, بلال تو اپنے گھر میں ہے, بلال نہیں آئے ہیں یا رسول اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ بلال کو بلا کر کے لاؤ, بلال کو بلا کر کے لاؤ. صحابی رسول گئے بلال کے گھر میں, بلال جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ حضرت بلال کیا کر رہے ہو, میں بیٹھا ہوا ہوں. تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے چلیے. تاکہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ایک سے بڑھ کر ایک وہاں پر آدمی شخصیت ہے, اور کالے بلال کا کیا ضرورت ہے. تاکہ نہیں, جب حضور نے ارشاد فرما دیا تو تو چل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے. سلامت کے یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. کیا بات ہے, کالے بلال کی کیا ضرورت ہے یا رسول اللہ. کہا کہ بلال کعبے کو فتح بھی تو کر لیا, کعبے کو پاک بھی کر لیا, صاف بھی کر لیا, اب تیرا کام یہ ہے کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ, وہاں سے چڑھنے کے بعد اذان پکارو, آج یہیں پر نماز ہوگی. چڑھ بلال, کعبے کی چھت پر چڑھ جا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبش میں آ گئے, جلالے میں آ گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ کالا کلوٹا بلال نبی کا پیارا سیڑھی سے, دھاپ سے, زینا سے چڑھتے ہوئے کہاں گئے, کعبے کی چھت پر چڑھ گئے. جیسے ہی کعبے کی چھت پر چڑھ گئے ہمارے نبی ارشاد فرماتے بلال اب کس چیز کی انتظار ہے, اذان پکارو. کیا کرنا ہے, اذان پکارو. حضرت بلال تعجب میں پڑ جاتے ہیں, آپ بھی تعجب میں پڑ جاتے. سنیے گا تب نا, توجہ کے ساتھ سنیے. حضرت بلال جب کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو نبی فرماتے بلال اب کس چیز کی دیری ہے, اذان پکارو. تو بتائیے مکن پور والے ہو, کشیدہ والے ہو, گائے گٹا والے ہو, تاج گنج والے ہو, پورے ملک والے ہو, ہم لوگ جب نماز کے لیے اذان دیتے ہیں تو ہم لوگ کدھر منہ کر کے اذان دیتے ہیں بتائیے تو, پچھم طرف, یعنی کہ کعبے کی طرف. پچھم سے لے کر کے 300 کلومیٹر دور ہے کعبہ شریف, یاد رکھیے. تو ہم لوگ اذان کدھر منہ کر کے دیتے ہیں, کعبے کی طرف. مگن پور والے کدھر منہ کر کے دیتے ہیں, کعبے کی طرف. ماشاءاللہ. اور آپ لوگ کشیدہ والے کعبے کی طرف. سبحان اللہ, کعبے کی طرف تو دینے کا حکم ہے, ادھر ہی دینا چاہیے نا. کعبۃ اللہ وہ بہترین گھر ہے اللہ کا, اس سے بڑھ کر اور دنیا کائنات میں کوئی گھر ہے یہ نہیں ہے. کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے من میں وچار کر کے بتائیے کہ جب کعبے کی چھت پر چڑھا دیا گیا ہو حضرت بلال کو اور نبی ارشاد فرماتے بلال اذان دو, تو بتائیے بلال کدھر منہ کر کے اذان دیں گے, تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک تو کعبے یہاں ہے, قبلے کی طرف کعبے, منہ کر کے اذان دے, کوئی دقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. لیکن کعبے کی چھت پر بلال کو چڑھا دیا گیا تو کدھر منہ کر کے اذان دیں گے بلال, پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا.
کوئی بھی پریشان ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. کعبے کی چھت پر چکر لگا رہے ہیں, یا رسول اللہ کیا کیا جائے, من میں سوچ رہے ہیں کدھر منہ کر کے میں آزان دوں. تعجب میں پڑ گئے اور نبی فرماتے بلال آزان دو, بلال آزان دو. جب بلال پریشان ہو گئے, شاعر نے ایک شعر لکھا ہے, شعر کو بھی بہتر انداز سے سماعت فرمائیے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر حضرت بلال بولے, کعبے 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 کی چھت پہ چڑھ کر حضرت بلال بولے, محبت سے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر حضرت بلال بولے, ارے کعبے کا جو ہے کعبہ, ارے کعبے کا جو ہے کعبہ وہ تو میرا نبی ہے, کعبے کا جو ہے کعبہ وہ تو میرا نبی ہے, کعبے کا جو ہے کعبہ وہ تو میرا نبی ہے, کعبے کا جو ہے کعبہ, کعبے کا کعبہ تو ہمارے نبی. بلال کے دل میں جوش پیدا ہوا, ہوش آیا کہ مجھے تو کب قبلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلال نے دل و دماغ سے سوچا, محبت رسول میں سوچا کہ مجھے قبلہ کیوں تلاش کر رہے ہیں ہم, مجھے تو قبلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی تو کعبے کے بھی کعبہ ہے. تو جدھر نبی تشریف فرما ہے, جدھر نبی بیٹھے ہیں, ادھر ہی منہ کر کے حضرت بلال اذان شروع کر دیتے ہیں. اذان شروع, تو نبی بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے, بلال ادھر منہ کر کے اذان شروع کر دیا. اذان کا جو الفاظ ہیں شروع کر دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے کہ نہیں, کہتے کہتے آدھی اذان ابھی ہوئی ہے, آدھی اذان باقی ہے. ہمارے نبی کسی کام سے وہاں سے اٹھ کر کے آگے تشریف لے کے چلے گئے. اب تو پھر بھی پریشانی پڑ گئی کہ بلال منہ کر کے نبی کی طرف اذان دے رہے تھے, اب نبی بھی وہاں سے گھسک کر کے دوسری جگہ چلے گئے. اب بلال کیا کرتے جانتے ہیں, وہ ہے عاشق رسول. بلال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, نہ آگے نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں, جدھر جدھر ہمارے نبی تشریف لے کر کے جاتے تھے بلال ادھر ادھر گھوم گھوم کر اذان دیا کرتے تھے. جدھر نبی جاتے تھے بلال اذان گھوم گھوم کر کے ادھر منہ کر کے دیا کرتے تھے. تو ہمارے نبی کیا ہے, کعبے کا بھی کعبہ. پتا ہوگا کہ جس وقت ہمارے نبی کے اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن 12ویں تاریخ 12ویں شریف 12ویں ربیع الاول کی تاریخ صبح صادق کا وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گئے تھے. کون گئے تھے؟ حضرت ان کا دادا حضرت عبد المطلب. کہاں گئے تھے؟ کعبے کی طواف کے لیے, زیارت کے لیے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور خدا دونوں جہان کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائی ہے. ہمارے نبی اس جہان میں جیسے تشریف لے کر کے آئے, ان کا دادا حضرت عبد المطلب کیا کر رہے تھے؟ کعبے کی طواف کر رہے تھے. کعبے کی طواف کرنے کے بعد جیسے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کعبے کی طرف رک کر کے اللہ کے بارگاہ میں مانگتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, التجا کرتے ہیں, نظر جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے اٹھا کر کے نگاہ اٹھا کر کے کعبے کی طرف کیا تو کعبہ جھکی ہوئی ہے. کعبہ جھکی ہوئی ہے. حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے, اتنا بہترین گھر, اللہ کا گھر, یہ ادھر کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ مطلب کیا ہے, مطلب کیا ہے, راز کیا ہے؟ آواز آئی,
आए अब्दुल मुतल्लिब तुझे पता नहीं? बोले क्या पता? तेरे घर में दोनों जहान के रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए हैं और वो काबे की भी काबा है, इसलिए मेरा काबा उनकी इस्तकबाल के लिए झुके हुए हैं। आमना ने ऐसा औलाद इस धरती पर जन्म दिया है कि उससे बढ़कर और कोई नहीं है, कोई इंसान उससे बढ़कर नहीं है, कोई अंबिया उससे बढ़कर नहीं है। तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब को भाई बताइए कितनी खुशी होगी। खुशी के मारे उछलते कूदते फौरन चले आ रहे कहाँ? अपना घर, अपना पोता को देखने के लिए। जैसे ही दरवाजे पर आया तो देखा बहुत सारे लोगों के हुजूम है। और लोग कैसे हैं जानते हैं? सादा जुब्बा, अरबी लिबास में है, टोपी पगड़ी एकदम अरबी लिबास में है। और सबको एक बात अगर जाते हैं आंगन में फिर बाहर आते हैं, कोई फिर दूसरा जाते हैं आंगन फिर बाहर आते हैं, फिर तीसरा जाता है आंगन फिर बाहर आते हैं। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने गली में आकर के आवाज लगाई, ऐ लोगों आप लोग कौन हैं? मेरा पोता पैदा हुआ है, मुझे देखने को दो। मुझे देखने का हक है कि नहीं है? आप लोग कहां से कौन आ गए हैं? इतना भीड़ लगा दिए है दरवाजा आंगन में। तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने जैसे ही आवाज लगाए ना, तो तवाफ करने वाले, ज़ियारत करने वाले ने कहा क्या है हजरत अब्दुल मुतल्लिब, हम लोग कोई दुनियावर फिगर से नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हम सब फरिश्ते हैं, रहमतुल लिल आलमीन तेरे घर में तशरीफ लाए हैं, उनकी ज़ियारत के लिए हम लोग आए हैं। जब तक एक एक करके एक एक फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर लेंगे, अब्दुल मुतल्लिब तुझे अंदर जाने नहीं देंगे। क्योंकि फरिश्ते को ये पता था कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जो फरिश्ता कर लेता है, दोबारा उसको ज़ियारत करने का नसीब नहीं होता है। एक एक बात का जब तक हम लोग ज़ियारत नहीं कर लेंगे, आए अब्दुल मुतल्लिब तुझे इजाजत नहीं देंगे कि आप ज़ियारत करने जाएं, आप यहीं पर खड़े रहिए। बताइए हमारे नबी की शान क्या है? दूसरे पर अल्लाहुम्मा। दादे को फतेह याद करने के बाद नमाज अदा की, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब तशरीफ लेकर के जाने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके लिए मेहमान नवाजी के लिए मैंने घर में बिरयानी बनाया है, पुलाव पकाया है, खस्सी मुर्गा सब पकाया, या रसूलल्लाह आप मेरे घर तशरीफ लेकर के जाइए। हमारे नबी साहब फरमाते कि नहीं आज नहीं फिर दूसरा दिन। हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूलल्लाह मेरे घर आइए, एक से बढ़कर एक लजीज खाना मौजूद है। नबी फरमाते आज नहीं फिर दूसरा दिन। हजरत उस्मान गनी अर्ज कर, या रसूलल्लाह मेरा घर तो बिल्कुल करीब है, आ जाइए ना, आ जाइए। नबी फरमाते आज नहीं फिर दूसरा दिन। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम अर्ज करते, या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ लेकर के आइए, ताकि नहीं आज नहीं फिर दूसरा दिन। पूछा गया, या रसूलल्लाह क्या बात है, किसी साहबी रसूल का आप बात नहीं मानते हैं, आप खाना तनावुल कहाँ फरमाएंगे? हमारे नबी फरमाते हैं मैंने काबातुल्लाह का घर तो जब फतेह कर लिया है तो मैं वहां जाकर के ठहरूंगा, वहां जाकर के आराम करूंगा, उस घर में खाना खाऊंगा जो मेरी एक लौती बहन है जिनका नाम उम्मे हानी है। उम्मे हानी इतनी गरीब, इतनी गरीब, इतनी गरीब, शौहर को तलाक दे दिया है, बेचारा दो बच्चे को लेकर के अलग से रह रहे हैं। नबी फरमाते कि उम्मे हानी के घर जाके रहूंगा। उम्मे हानी के घर, उम्मे हानी का बेटा कहा कि अम्मी जान आप तो मेरे मामा जान की तारीफ बहुत करते हैं, कभी जिंदगी में दर्शन होगा भी नहीं, हमारे घर आएंगे या नहीं, हम गरीब घर में रहमतुल लिल आलमीन कभी तशरीफ लाएंगे? नबी की बहन है, वो क्या फरमाती है जानते हैं? मेरे बेटे, मेरे नूरे नजर, मेरे लफ्ते जिगर एक ना एक दिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दहलीज पर कदम मुबारक जरूर रखेंगे, आएंगे। उसी इंतजार में थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर दस्तक दे दिया, मेरी बहन दरवाजा खोल। बैठी हुई थी, हुजूर की फटे पुरानी चटाई है, खाने का घर में कुछ एक दाना भी नहीं है। अल्लाहु अकबर।
ان کی بہن کے گھر کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ نبی تشریف لے کے گئے ہیں، دروازے پر دستک دی، ام ہانی نے کہا کہ کون آ کر کے دروازہ کھولا، کہا کہ رحمت للعالمین میرا بھائی تشریف لے کے آیا ہے۔ بڑھیا طرح سے استقبال کرتے ہوئے اندر لے گئے، بیٹھنے کے لیے دیے کون سا بڑھیا کرسی، پھول والا چادر نئی، کھجور کی پھٹی پرانی پھٹی ہوئی چٹائی پر ہمارے نبی کو بیٹھائے ہیں۔ ہمارے نبی بیٹھے ہیں، ام ہانی فرماتے یا رسول اللہ آپ کچھ جلپان کر لیجئے، کچھ کھانا تناول فرما لے۔ کہا بہن اس لیے تو میں نے وہاں سب کو ٹھکرا دیا ہے، بریانی پلاؤ سب کو ٹھکرا دیا ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ اپنی بہن کے گھر جا کے میں کچھ کھاؤں گا۔ بہن سن کے حیرت میں پڑ گئی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے بھائی جو دونوں جہان کے رحمت للعالمین ہے آج بھوکے پیاسے میرے گھر میں ہیں، لیکن میرے گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی منہ ہاتھ دھونے کے بعد وضو فرمانے کے بعد چٹائی پر بیٹھ جاتے ہیں، کہا کہ بہن بہت بھوک لگی ہے، خالی پانی سے کام نہیں چلے گا، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کچھ کھانا ہے تو لے کے آؤ۔ ان کی بہن اٹھی، آنکھوں میں آنسو ہے، ان کی بہن رسوئی گھر میں باورچی خانہ میں گئی، جا کے دیکھا کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، 3 دن پہلے کا ایک روٹی ہے جو سوکھی ہوئی بالکل کرکریا ہو گئی ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے وہ روٹی۔ وہ روٹی کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ اس روٹی کو پانی میں بھگو کر کے پہلے دھو ڈالتے ہیں، اس روٹی کو بھگو کر کے نرم کرتے ہیں۔ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں کہ بھوکرے گئی ہے، خراب ہو گئی تھی نا، روٹی کو صاف کرتے ہیں دھو کر کے، اس کے بعد پانی میں ڈبو کر کے نرم کرتے ہیں، بالکل پاپڑ کے طرح ہو گئی ہے نا، پلیٹ میں لے کر کے وہی روٹی آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہن کا دیا ہوا وہ روٹی نیامت سمجھ کر کے تناول فرما رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ صبر کر لیا اور بہن کی وہی کھا لیا۔ بہن کا تو دھرتی پر زمین پر قدم ہی نہیں رہتی تھی، کیوں؟ رحمت للعالمین، تمام نبیوں کا سردار، تمام پیغمبروں کا امام میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ بہن کے گھر میں روٹی کھائے، اس کے بعد آرام کرنے کے لیے کہا کہ بہن میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ کہاں آرام کروں؟ آرام کرنے کے لیے ہم لوگوں کی طرف تسک بستر نہیں نہ ہے، پھر وہی کھجور والی چٹائی، پھٹے پرانے دھرتی ہے، زمین ہے، اس میں چٹائی بچھا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنے بہن کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے آگے بتانے کی وقت نہیں ہے، تو پھر آگے 1 گھنٹہ لے لوں گا۔ میں 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ختم، 1 بجنے والا ہے۔ منزل میری، گلا خراب ہو گئی، کل چلائے بہت نا، کہ منزل میری خدا ہے، رستہ میرا نبی ہے۔ شعر بہت بہترین ہے، آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ منزل میری خدا ہے، رستہ میرا نبی ہے، سب انبیاء ہے سونا، سونا ہیرا موتی جو مانتے ہیں، سب انبیاء ہے سونا، ہیرا میرا نبی ہے، سب انبیاء ہے سونا، ہیرا میرا نبی ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ دشمن بھی دے رہے ہیں اس بات کی گواہی، دشمن اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، کیا؟ کہ دشمن بھی دے رہے ہیں اس بات کی گواہی، کونوں مکان سے سچا، کونوں مکان میں سب سے سچا میرا نبی ہے، کونوں مکان میں سب سے سچا میرا نبی ہے، سب انبیاء ہے سونا، ہیرا میرا نبی ہے، سب انبیاء ہے سونا، ہیرا میرا نبی
नबी और आपके नबी